اگر تو نے یہ پیغام چھوڑ دیا تو تیرا مقدر بند ہو جائے گا۔ سن لے، کیونکہ آج اللہ نے سیدھے تجھے اس پیغام کے ذریعے بلایا ہے، اور یہ کوئی عام آواز نہیں، یہ تیرے لاکھوں نصیبوں کی دروازے کھولنے والی دعا کی گونج ہے۔ اس لیے اب دھیان سے سن، کیونکہ جو لوگ اس بلاوے کو ٹالتے ہیں وہی اپنی قسمت کی چمک کو خود دبا دیتے ہیں، اور جو سنتے ہیں وہی اندھیرے سے نکل کر روشنیوں کی اور بڑھتے ہیں۔ اے میرے بھائی اور بہن، یہ سندیش صرف شبد نہیں، یہ ایک سیدھی ہدایت ہے، ایک رحم بھرا نمنترن ہے، ایک موقع ہے جسے اللہ نے آج تیرے لیے رکھا ہے۔ سوچ لے کہ کیا تو اس انسان میں سے ہوگا جو موقع کو جانے دے گا، یا اس شخص میں سے جو موقع کو گلے لگا لے گا اور اپنی تقدیر بدل دے گا۔ اللہ نے ہر کسی کے لیے رحمت اور رہنمائی بھیجی ہے، مگر کئی بار ہم ویستیوں میں کھو جاتے ہیں۔ پیٹ کی چنتا، گھر کی ٹینشن اور سائری نظام میں ڈھائی بدلنے والے ہیں، یادوں کے بوجھ میں، اور ہم اس آواز کو انسنا کر دیتے ہیں جو ہمیں سچ مچ اٹھا کر نئی دشا دے سکتی تھی۔ آج میں تجھے پورے دل سے کہہ رہا ہوں، یہ پیغام تیرے نام آیا ہے، اسے چھوڑنا تیرا نقصان ہوگا۔ بیان کروں گا کہ اس پیغام میں کیا ہے، اس کا کیا ارتھ ہے، اور تو کیا کر سکتا ہے تاکہ تیری زندگی میں وہ خلاصے اور برکت آئے جو تو نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے جان لے کہ اللہ کا بلاوا ہمیشہ آسان نہیں آتا۔ کبھی وہ شان سہمی فرمائش کے روپ میں آتا ہے، کبھی تیز آواز میں، اور کبھی نظر آنے والی نشانی کے طور پر آج کا پیغام سپشٹ ہے۔ اگر تو نے اسے چھوڑا تو تیری قسمت بند ہو جائے گی۔ یہ شبد کیول چیتاونی نہیں، یہ دعا کی طاقت بھی ہے۔ اس لیے اب اٹھ، اپنے دل سے سچی توبہ کر، اللہ کی طرف مڑے اور یہ پڑھ لا، حولا ولا قوت الا باللہ، اور ساتھ ہی اپنے دل میں یہ ٹھان لے کہ اب سے تو ہر روز ایک چھوٹی سی دیر اللہ کے لیے نکالے گی۔ بس یہی پہلی سیڑھی ہے۔ دوسرا قدم شکر ادا کرنا۔ جب دل میں شکر کی روشنی آتی ہے تب برکتیں خود چل کر آتی ہے۔ روز سویرے اور رات کو سونے سے پہلے کم سے کم 3 چیزیں گن جو اللہ نے دی: صحت، روحانی اور ہاں، اس پیغام کو سن کر اگر تجھے دل میں ہلچل ہوئی ہو تو اسے وہی چھوڑ مت دینا، اس کو اپنے حال میں اتار، پریوار کو بتا، اپنے دوستوں کو بتا، کیونکہ جب تو کسی کی مدد کرتی ہے کہ وہ بھی روحانی راہ پکڑ لے تو تیری خود کی نصیب بھی اور مضبوط ہوتا ہے۔ اب میں تجھے چھوٹی سی دعا سکھاتی ہوں جسے تو روزانہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ ان اصل عافیہ دنیا و آخرہ۔ اس دعا میں مانگ ہے اللہ سے معافی اور بھلائی کی، اور یہی مانگ تیرے مقدر کے دروازے کھول سکتی ہے۔ یاد رکھ کہ اللہ نے کبھی بھی کسی کو سہمت ہونے کے بنا چھوڑ نہیں دیا، بس ہمیں اس کی طرف مڑنا ہوتا ہے، اپنی نادانی ماننی ہوتی ہے اور سچیت ہونے کی ہمت کرنا ہوتی ہے۔ اور ایک آخری بات جو اب بھی شنکا میں ہے، جو سوچ رہی ہے کہ کیا یہ سچ میں کام کرے گا، سوچ لے کہ کتنی بار تو نے چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑ دی اور بعد میں پچھتایا۔ یہ وہی نہیں ہونے دینا۔ یہ پیغام تجھے دوسرا موقع دے رہا ہے، اسی لیے اٹھ، اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر اور دل سے اللہ سے کہہ، یا رب، میں تجھ سے مانگتی ہوں۔ اور ہاں، اس پیغام کو سن کر اگر تجھے دل میں ہلچل ہوئی ہو تو اسے وہی چھوڑ مت دینا، اس کو اپنے حال میں اتار، پریوار کو بتا، اپنے دوستوں کو بتا، کیونکہ جب تو کسی کی مدد کرتی ہے کہ وہ بھی روحانی راہ پکڑ لے تو تیری خود کی نصیب بھی اور مضبوط ہوتا ہے۔ اب میں تجھے چھوٹی سی دعا سکھاتی ہوں جسے تو روزانہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ ان اصل عافیہ دنیا و آخرہ۔ اس دعا میں مانگ ہے اللہ سے معافی اور بھلائی کی، اور یہی مانگ تیرے مقدر کے دروازے کھول سکتی ہے۔ یاد رکھ کہ اللہ نے کبھی بھی کسی کو سہمت ہونے کے بنا چھوڑ نہیں دیا، بس ہمیں اس کی طرف مڑنا ہوتا ہے، اپنی نادانی ماننی ہوتی ہے اور سچیت ہونے کی ہمت کرنا ہوتی ہے۔ اور ایک آخری بات جو اب بھی شنکا میں ہے، جو سوچ رہی ہے
کہ کیا یہ سچ میں کام کرے گا۔ سوچ لے کہ کتنی بار تو نے چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑ دی اور بعد میں پچھتایا۔ یہ وہی نہیں ہونے دینا۔ یہ پیغام تجھے دوسرا موقع دے رہا ہے۔ اسی لیے اٹھ، اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر اور دل سے اللہ سے کہہ، یا رب، میں تجھ سے مانگتی ہوں جو کسی تعویذ میں نہیں۔ ان کی آنکھوں کے آنسو اگر تیرے لیے بہتے ہیں تو سمجھ لے کہ تیرے لیے رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ پانچواں، جب بھی کسی مصیبت میں ہو صرف اتنا کہہ، حبلہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ جملہ ہے جس سے پہاڑ ہلتے ہیں اور بند راستے کھلتے ہیں، کیونکہ جب تو کہتا ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے تو وہ واقعی تیرے لیے کافی بن جاتا ہے۔ چھٹا، کسی کا حق مت کھا، کسی کا دل مت دکھا، اور اگر کسی کا دل توڑا ہو تو جا کر معافی مانگ لے، کیونکہ اللہ اس شخص سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے جو جھک کر غلطی مان لیتا ہے۔ ساتواں، جب تو دعا کرے تو بڑے دل سے کرے، صرف اپنی نہیں سب کی خیر مانگے، کیونکہ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے وہی دعا دہراتے ہیں۔ آٹھواں، اپنے اندر نفرت، جلن اور غصہ ختم کر۔ یہ چیزیں تیری برکتیں کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھ اور ہر صبح یہ کہے، یا اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر جن سے تو راضی ہے۔ نوواں، جب تیرا دل ٹوٹے تو یہ مت سمجھ کہ اللہ نے تجھ سے منہ موڑ لیا۔